السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات۔ 22 صفر 1233 ہجری مطابق 1 جنوری 1818 عیسوی بروز جمعرات کے دن اپنی نانہال مقام نانوتا ضلع مظفر نگر میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کی دادیال تھانہ بھون میں تھی۔ والد نے آپ کا نام امداد حسین رکھا تھا، تاریخی نام ظفر احمد ہے، لیکن حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نواسہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر آپ نے اپنا نام امداد اللہ اختیار کیا، کیونکہ امداد حسین میں شرک کی بو آتی تھی۔ آپ کے والد کا اسم مبارک حافظ محمد امین تھا، والدہ کا نام حسینہ یا حسینی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم ابن ادہم سے گزرتا ہوا حضرت عمر بن خطاب سے ملتا ہے، گویا آپ نسباً فاروقی ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن ہی میں حاصل کی۔ سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کیا۔ 1275 میں عربی فارسی کی درسی کتابوں کی تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے۔ شیخ عبدالحق صاحب سے قرات پڑھی۔ مولانا محمد قلندر جلال آبادی سے مشکات شریف 1 ربع تک پڑھی، مگر درسیات کی تکمیل نہ کر سکے۔ 1857 میں جب ہندوستانی مسلمانوں نے غیر ملکی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو یہ لہر شاملی اور تھانہ بھون تک پہنچی، تو حاجی صاحب مجاہدین کی ایک جماعت کو لے کر انگریزوں کے خلاف شاملی کے میدان میں آ گئے۔ ان مجاہدین کے سپہ سالار حضرت حاجی صاحب ہی تھے، جنہوں نے کبھی بندوق نہیں چلائی تھی، مگر یہ جنگ ناکام ہونے کی وجہ سے ملک کی باغ دوڑ انگریزوں کے ہاتھ ہی میں رہی اور انگریزوں نے اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ بحال کر لی۔ ظلم اور بربریت داداگیری شروع ہو گئی اور حاجی صاحب اور ان کے ساتھیوں کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ نکالا۔ پولیس گرفتاری کے در پہ ہوئی، بعض ساتھی گرفتار ہو گئے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ روپوش ہو گئے۔ اس موقع پر حاجی صاحب نے ہندوستان میں اپنے لیے زمین کو تنگ دیکھا تو 1267 ہجری بمطابق 1859 عیسوی ہندوستان سے ہجرت فرما کر حرم کعبہ میں چلے گئے اور صحن کعبہ میں بیٹھ کر حکمت اور معرفت الہی اور روحانیت کا درس دینے لگے۔ یہ سلسلہ فیض 41 سال تک جاری رہا اور ہجرت کے وقت آپ کی عمر 43 برس تھی۔ حضرت حاجی صاحب ابتداً 18 سال کی عمر میں حضرت شاہ اسحاق دہلوی کے شاگرد و داماد حضرت مولانا شاہ نصیر الدین نقشبندی دہلوی سے بیعت ہوئے اور اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد تھانہ بھون واپس ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد مقام لوہاری ضلع مظفر نگر میں مقیم ہوئے۔ عارف کامل میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور ان سے بھی اجازت و خلافت سے بہرے یاب ہوئے۔ آپ نے یکے بعد دیگرے 4 شادیاں کی۔ آپ کی کوئی صلبی اولاد نہیں، یعنی سگی اولاد نہیں۔ 13 جمادی الثانی 1317 ہجری مطابق 22 ستمبر 1899 عیسوی میں ظہر کے بعد تلاوت کلام مجید میں مشغول ہوئے۔ نہایت فساد سے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ تلاوت فرمائی اور اس کے بعد راز و نیاز کی آیتیں چن چن کر تلاوت کرتے رہے۔ اسی طرح دن گزارا، رات آئی اور قریب 2 بجے رات میں انتقال فرمایا۔ 13 تاریخ بروز بدھ صبح 9 بجے جنت المعلیٰ میں دفن کیے گئے۔ آپ کے خلفاء جو مشہور ہیں وہ یہ ہیں: حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید رشید احمد گنگوئی، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا عبد الرحمن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حاجی صاحب کی مبارک زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ پارس کے پتھر کی سی خاصیت رکھتے تھے، جسے ان کی خدمت نصیب ہو گئی کندن بن گیا۔ آج عرب و عجم میں ان کا روحانی فیض جاری و ساری ہے۔